السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان میں خوش آمدید دوستو۔ ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت دنیا کے چند بڑی بادشاہیوں میں گنی جاتی ہے۔ اتنے وسیع اور زرخیز علاقے میں انتہائی جاہ جلال کے ساتھ اپنا سکہ چلانے کا موقع بہت کم خاندانوں کو ملا۔ ایسی شاندار یادگاریں بھی بہت کم بادشاہوں نے چھوڑی، جیسا دہلی کا لال قلعہ، دیوان خاص اور دیوان عام، یا آگرے کا تاج محل اور موتی مسجد، یا لاہور و کشمیر کے شاندار باغ ہیں۔ مغل 350 سال تک ہندوستان کے جسم میں زندگی کی روح بنے رہے، یہاں کے چپے چپے پر اپنا نام مٹنے والے نشان چھوڑ گئے۔ زمین کے بہت سے خطوں کو جوڑ کر ایک عظیم الشان ملک بنایا۔ علم و فضل، تجارت و زراعت، صنعت و حرفت اور تہذیب و تمدن میں اسے عالمگیر شہرت عطا کی۔ اس سلطنت کی بنیاد بابر نے رکھی۔ بابر نے پانی پت کی جنگ میں، جو اپریل 1526 عیسوی میں ہوئی تھی، دلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن آگرے کے پہلو میں راجپوت بپھرے بیٹھے تھے۔ ان کا کانٹا نکالے بغیر اطمینان کا سانس لینا محال تھا، اور تخت کے پائے مضبوطی سے نہ جم سکتے تھے۔ راجپوتوں کا سردار رانا سانگا تھا، جو خود ہندوستان پر چھا جانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس فوج اتنی زیادہ تھی کہ بابر کے لیے اس سے عہدہ برا ہونا بظاہر بہت مشکل نظر آتا تھا، بلکہ شکست کی حالت میں راجپوتانے سے کابل تک زندہ واپس جانا بھی ممکن نہ تھا۔ رانا سانگا نے بہت جلد 1.25 لاکھ راجپوتوں کو لڑنے مرنے کے لیے تیار کر لیا، اور وہ آگرے کی جانب بڑھا۔ بابر کے ساتھ صرف 13,000 سپاہی تھے۔ آگرے سے 32 میل پر سیکری کے قریب مارچ 1527 عیسوی میں جنگ ہوئی۔ سپاہ کی کمی نے بابر کے ساتھیوں کو بہت پریشان کر رکھا تھا۔ اس نے حالات کا پورا اندازہ کر کے اپنے آدمیوں کو روبرو ایک ایسی تقریر کی جس کا ایک ایک لفظ تاثیر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بہادرو، جو شخص اس دنیا میں آتا ہے، اس کے لیے موت سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں، وہ ضرور مرے گا۔ سوچو، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت کتنی بہتر ہے۔ ہم مسلمانوں پر خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی راہ میں جان دیں تو شہید بنیں، فتح حاصل کریں تو غازی کہلائیں۔ آؤ سب یک دل اور یک زبان ہو کر حلف اٹھائیں کہ جب تک دم میں دم ہے، میدان سے پیچھے نہ ہٹیں گے اور عزت کی موت سے منہ نہ موڑیں گے۔ یہ تقریر سنتے ہی سب کے حوصلے تازہ ہو گئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو بابر کے ساتھی اس ہمت و جواں مردی سے لڑے کہ دوپہر تک غنیم کے قدم اکھڑنے لگے۔ پھر خود بابر سواروں کو لے کر بجلی کی طرح راجپوتوں پر گرا اور ان کے ٹڈی دل کو تتر بتر کر کے رکھ دیا۔ بہت سے راجپوت مارے گئے، البتہ رانا سانگا جان بچا کر بھاگ گیا۔ اس فتح کی یادگار میں بابر کے پوتے اکبر نے مقام جنگ پر فتح پور آباد کیا تھا، جو اب تک موجود ہے۔ راجپوتوں کو پھر سر اٹھانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت مستحکم ہوگی۔ اکبر کے عہد سے سلطنت کے پھیلنے کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ وہ صاحبان کی طرح پورے ہندوستان پر چھا گئی۔ بابر اس فتح کے بعد 3.5 سال تک زندہ رہا۔ بڑی عجیب شخصیت کا مالک تھا، جو فاقہ شہسا کے 100 میل گھوڑے کی پیٹھ پر نکل جاتا اور ذرا دیر کے لیے بھی نہ رکتا۔ رحم دل اتنا کہ جانی دشمن بھی سامنے آ جاتا تو اسے بھی خوشی خوشی معاف کر دیتا تھا۔